گزشتہ دنوں ایک المناک اور دردناک واقعہ رونما ہوا۔ آپ حضرات کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور کئی چینلز نے بھی اس کو وائرل کیا اور اس کو دکھایا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو بہت زیادہ جبر اور ظلم کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر دل بہت دکھی ہوا کہ ایسے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ہماری قوم کس طرف چل پڑی ہے۔ یقین مانے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ماں کا رتبہ اور ماں کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد والدین کو، ماں باپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ایذا دینا، والدین پر تشدد کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ یاد رکھیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز مقرر فرمائے گا اور آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ گناہگار جو ہے وہ بھگتے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو اپنی جگہ پہ ہے، اللہ رب العزت اسی دنیا میں ہی اس کو سزا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں جو سزا اس کو دے گا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان اللہ رب العزت بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نمازی بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، نیکیاں بھی بہت کرتے تھے۔ جب وقت آخر آیا، نزع کا عالم ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔
یہ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ہی ماں کو انہوں نے ایذا پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے حضرت علقمہ کی والدہ کو بلایا، پوچھا کہ اے بوڑھی اماں، یہ تیرا بیٹا جو ہے یہ کیسا تھا؟ ماں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بوڑھی ماں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اپنی بیوی کے کہنے پہ یہ مجھے ایذا پہنچایا کرتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ بوڑھی ماں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے خاتون، اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے متوجہ ہوئے، فرمایا اے میرے صحابہ، لکڑیاں لے کے آؤ، آگ جلاؤ اور علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو، آگ میں جلا دو۔ ماں نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، اس کا دل پسیج گیا، دل نرم ہو گیا، ماں کی ممتا جاگ گئی۔ ماں کا دل اولاد کے حق میں نرم ہوتا ہے، اولاد چاہے جتنی بھی نافرمان ہو، اولاد چاہے کتنی ہی بدبخت ہو، والدین پر تشدد کرتی ہو، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے جب یہ سنا تو فوراً دل سے یہ اس کی آواز نکلی، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر اس کی ماں نے معاف کیا اپنے بیٹے کو، ادھر ساتھ ہی حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا ماں کا دل اپنی اولاد کے حق میں بہت نرم ہوتا ہے، اور ماں کی ممتا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان تو کھوجا، جانوروں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جانور جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، ان کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بیٹا تھا تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں جا کے جمع کروا دیا، اور وقتاً فوقتاً وہ جایا کرتا تھا اپنی ماں کو ملنے کے لیے۔ جب بھی جاتا ماں کے پاس جا کے پوچھتا ہے میری ماں اگر کوئی خواہش ہے تو بتا دیجئے، کسی چیز کی طلب ہو تو بتا دیجئے۔ لیکن ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے آگے کوئی بھی خواہش نہیں کی، کسی بھی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا،
آخر اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے بیٹے کو کال کی، کہا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ بہت بیمار ہے، لگتا یوں ہے کہ آخری وقت ہے، لہذا آؤ اور آ کے اپنی ماں کو مل لو۔ بیٹا گیا اپنی ماں کو ملنے کے لیے۔ جب ماں کو ملا تو ماں سے کہنے لگا، اے میری اماں جان، میں جب بھی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں آپ سے ایک ہی میں نے سوال کیا ہے کہ کسی چیز کی طلب ہو، کسی چیز کی خواہش ہو تو بتا دیجئے، لیکن آج تک آپ نے نہ کسی چیز کی طلب کی ہے نہ خواہش کی ہے۔ آج آخری وقت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی چیز کی طلب ہو تو بتائیے۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹا جس کمرے میں میں رہی ہوں اس کمرے کا پنکھا نہیں ہے، تو اے میرے بیٹے اگر میری خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کمرے میں پنکھا لگوا دو۔ بیٹے کی آنکھیں نم ہو گئیں، کہنے لگا، اماں جان کتنا وقت آپ نے اس کمرے میں گزارا ہے، اور میں ہر بار آپ سے ایک ہی بات کا سوال کرتا رہا ہوں، آپ سے پوچھتا رہا ہوں، آپ نے کبھی بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اماں جان کیا وجہ ہے کہ آج آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، اور اس وقت میں آپ اس خواہش کا اظہار کر رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے تو جیسے تیسے وقت گزار لیا، کل کو تیری اولاد جب بڑی ہوگی اور تو بوڑھا ہوگا، تیری اولاد تجھے اسی طریقے سے جیسے تو آج مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے، تیری اولاد بھی یہاں چھوڑ کے جائے گی۔ میں نہیں چاہتی ہوں، میں نے تو وقت گزار لیا، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گرمی میں یہاں پہ جلے، گرمی یہاں برداشت کرے۔ تو ماں کا دل جو ہے یہ بہت نرم ہوتا ہے اولاد کے حق میں، لیکن یہ یاد رکھو کہ آج جیسے تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو گے، کل کو تمہاری اولاد وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج جو تم بیجو گے کل کو وہی کاٹو گے۔ لہذا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اگر آج تم کرتے ہو، تمہاری اولاد تمہارے اس والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا منظر دیکھے گی اور سبق حاصل کرے گی۔ کل کو تمہارے ساتھ بھی نیک اور اچھا سلوک تمہاری اولاد کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کیسے ہیں اور دوزخ کیسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ فرما برداری کرو گے، والدین کی ہر خواہش کو تم پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر والدین کے ساتھ تم برا کرو گے، والدین کو تشدد کا نشانہ بناؤ گے، والدین کو تم ایذا پہنچاؤ گے تو تمہارے لیے تمہارے ہی والدین دوزخ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہذا آج ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔